السلام علیکم۔ حسین مائی لائف میں خوش آمدید۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی۔ ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں، ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ باہر نکل کر نیل کے ساحل پر جاؤں۔ چنانچہ میں گھر سے نکلا اور نیل کے ساحل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا ایک زہریلا بچھو بڑی تیزی سے ساحل کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے تیزی سے ساحل کی طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو دل میں کہا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور کسی مہم کے لیے جا رہا ہوگا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہر قیمت پر اس کا تعاقب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں اس کے تعاقب میں روانہ ہوا، اور جب وہ ساحل پر پہنچا تو ایک میڈک ساحل پر اس کے انتظار کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ بچھو اس کی پشت پر سوار ہوا اور اسے لے کر دریائے نیل کو پار کرنے لگا۔ میں اس کی حرکت کو دیکھنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوا اور بچھو پر نظریں گاڑے رکھیں۔ الغرض وہ دریا کی دوسری طرف پہنچا۔ میں بھی کشتی سے اتر کر اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے کنارے پہنچ کر وہ ایک درخت کی طرف دوڑنے لگا۔ میں نے وہاں نگاہ کی تو اس درخت کے نیچے ایک جوان سویا ہوا تھا اور ایک زہریلا سانپ اسے ڈنک مارنے کے لیے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں وہ کالا بچھو سانپ کے قریب پہنچا اور اس نے جاتے ہی سانپ کو ڈسا، جس کی وجہ سے سانپ فوراً مر گیا۔ اس کے بعد بچھو جہاں سے آیا تھا اسی طرف روانہ ہو گیا۔ میں وہاں پہنچا۔ میں نے جوان کو بیدار کیا۔ وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے اسے سانپ اور بچھو کی داستان سنائی اور اس سے کہا، بندہ خدا اٹھ اور اس خواب غفلت سے باز آ جا، اپنی نافرمانی بھی دیکھ اور خدا کے احسانات بھی دیکھ۔ نوجوان نے مرے ہوئے سانپ پر نظر کی تو وہ خدا کی رحمت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی، ندامت کے آنسو بہائے اور خدا سے توبہ کی درخواست کی۔ بعد ازاں اس شخص کی زندگی کی کایا پلٹ گئی اور وہ خدا کا نیک بندہ بن گیا۔ جی ہاں، ماہ رمضان کی دعائے افتتاح میں ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، خدایا تو مجھے اپنے پاس بلاتا ہے، میں تجھ سے دور ہوتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے بغض رکھتا ہوں، تو مجھ پر مہربانی کرتا ہے لیکن میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ میری اس روش کے باوجود بھی تیری طرف سے رحمت و احسان اور فضل و سخاوت کا سلسلہ منقطع نہ ہوا۔